73 سال کا عرصہ تقریباً بیتنے کو ہے۔ آج کے دن ہمارے نوجوان بیٹے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے شور و غل کے ساتھ سڑکوں کے اوپر اسے دوڑا کے آزادی کا دن مناتے ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے۔ آئیے آج کے اس دن میں ہم تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آزادی کا یہ سفر سرزمین ہندوستان میں، سرزمین پاکستان میں، سرزمین سندھ و ہند میں کیسے شروع ہوا تھا۔ آزادی کی بات تب آتی ہے جب ہم پہلے غلام تھے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم غلام کیسے بنے تھے، کس نے ہمیں بنایا تھا، کیا ہتھ کنڈے اور کیا طور طریقے اور اوچھے انداز استعمال کیے گئے تھے ہمیں غلام بنانے کے لیے، اور اس غلام بننے سے پہلے ہم کیا تھے۔ یہ خطہ جہاں پہ ہم بستے ہیں اور جس بر صغیر کا ہمارا ایک ملک عزیز پاکستان اس کا ایک حصہ ہے، اسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں ارض السندھ والہند کہا جاتا تھا، سندھ و ہند کی سرزمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 17 صحابہ کرام اس سرزمین میں تشریف لا چکے تھے، اور 25 کے قریب بعض مورخین کے مطابق صحابہ کرام اس سرزمین میں تشریف لائے، اور صحابہ کے بعد 40 کے قریب تابعین بھی، اور اس سے بڑھ کر بھی اس سرزمین میں انہوں نے قدم رنجہ فرمایا۔ جب صحابہ کرام اس سرزمین میں تشریف لائے، جب تابعین اس سرزمین میں تشریف لائے، اور یہاں کے باسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ مبارکہ، کلمہ طیبہ سے واقف ہوئے، تو اسی دن ہی اس سرزمین میں سمجھ لیجئے کہ پاکستان وجود میں آ گیا تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین کے بعد اگرچہ بہت سارے لوگ مسلمان ہونا ان کی تجارت سے، ان کے بزنس سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کاروبار سے، ان کے رویوں سے، ان کی ایمانداری سے، ان کے چہرے مہرے سے، ان کی اعلیٰ تعلیمات سے، محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے ہی یہاں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے ساتھ، عرب لوگوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات موجود تھے۔ وہ زیادہ تر تجارتی نوعیت کے تعلقات تھے، درآمدات برآمدات تھیں۔ خود اللہ کے پیارے نبی کے دور میں ہندوستان کی بنی ہوئی تلواریں بڑی معروف تھیں، اور ان کو السیف المہند کہا جاتا تھا، ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار۔ یہاں کے مسالہ جات، یہاں کی لکڑی کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو انہوں نے دیار کی ہندوستان کی خوشبودار لکڑی یہاں سے درآمد کی تھی۔ یہ تعلقات تو موجود تھے، اور صحابہ کرام جب 17 آئے یا 25 آئے، جتنے بھی آئے، جب وہ آئے تو آپ اندازہ کیجئے صحابی کا چہرہ، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کے بزنس کے اصول، اس کی تجارت، اس کی ایمانداری، اس کی دیانت، اس کی امانت، اس کی صداقت، اور اس کے اعلیٰ قسم کے خوش اخلاق اور ملنسار رویے اتنے عظیم تھے کہ یہاں کے لوگوں میں
اسلام کا شعور، ایمان کا شعور آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔